ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. گزشتہ جمعوں میں ایمان کے بارے میں گفتگو کی گئی، وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے چونکہ ماہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا اور یہ مہینہ حصول برکت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس مہینے میں توبہ کی قبولیت زیادہ آسان ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ حضور علیہ السلام تک رسائی کے لیے ان کی بارگاہ اقدس میں قرب کے حصول کے لیے اس مہینے کی خاص اہمیت ہے۔ لہذا اسی عنوان کے تحت اس مہینے کے کچھ فضائل اور خصوصاً درود پاک کے بارے میں گزارشات کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، جب سے یوم خلق السماوات والارض اللہ نے زمین و آسمان بنائے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے، اور ماہ رجب کی خصوصیات بے انتہا ہے۔ لیکن جیسا کہ حدیث پاک میں آیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور ماہ رجب المرجب کو اسلامی سال میں یہ اہمیت حاصل ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات، انوار اور اس کا کرم عام ہو جاتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا اور معراج کروایا کہ سر لامکہ سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ یہ ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ یہ محبوبوں کے درجات بلند کرنے کا مہینہ ہے، اور گناہگاروں کی بخشش اور انہیں محبوبوں میں شامل ہونے کا موقع دینے والا مہینہ ہے۔ اور رجب جنت میں بہنے والی ایک نہر کا نام بھی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید
شہد سے میٹھا اور برف سے ٹھنڈا ہے، اور یہ پاک پانی اس نہر سے وہی پیے گا جو اس مہینے میں نفلی روزے رکھے۔ رجب المرجب میں 3 راتیں انتہائی برکت والی ہیں۔ ویسے تو اس کی ہر رات ہی منظوری والی رات ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں اور اس کی حضوری کی آرزو رکھتے ہیں، اس کی رضا کے حصول کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ 3 راتیں ضائع کرنے والی نہیں، اور یہ وہ موقع ہوتے ہیں جن میں کی ہوئی محنت سالوں سے زیادہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کی 27ویں رات، اور یہ وہ برکت والی رات ہے جس رات اللہ کریم نے فکانا کعبہ قوسین او ادنی کے مقام پہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز فرمایا، اور جب آقا کریم نے اپنی امت کے لیے استدعا کی کس قدر شان والا نبی ہے کہ اتنی عظمتوں اور رتبوں پہ پہنچ کے بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، عرض کی یا رب العزت میری امت کے لیے بھی معراج عطا ہو جائے۔ آقا کریم نے، اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ ایک شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری 15ویں رجب کی رات، دن 14واں اور رات 15ویں، اس شب کو شب استفتاء کہا جاتا ہے۔ یہ محبوبوں کے درجے بلند کرنے والی رات ہے۔ اور تیسری رات لیلۃ الرغائب، ماہ رجب کی پہلی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، یہ رات برکت کے اندر لیلۃ القدر والے فضائل رکھتی ہے، اور ایمان والوں کے لیے اس رات ولایت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جو لوگ اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں شب بیدار رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی خوشنودی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پہلے رجب کو روزہ رکھتا ہے اس سے جہنم کی آگ اتنی دور ہو جاتی ہے جتنا آسمان زمین سے دور ہوتا ہے، اور اس مہینے کے روزوں کا اجر اللہ کے نزدیک بہت ہے۔ انشاءاللہ باقی راتوں کے بھی فضائل بیان کیے جائیں گے بشرط توفیق۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچو، اپنے آپ کو ان کے قدموں میں گرا دو کہ دین تمام کا تمام ان کی ذات اقدس ہے۔ یہی بات قرآن پاک میں ملتی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، تم اللہ کی جناب میں صراط مستقیم کی آرزو کرو، اور فرمایا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور صراط مستقیم کی منزل کے بارے میں سورہ یاسین اور دیگر جگہوں پہ فرمایا، انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی منزل آپ ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا، انکا لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ ہی صراط مستقیم تک رہنمائی عطا فرماتے ہیں۔ اس ساری گزارش کا مقصد یہ ہے
کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ وابستگی، ان کے ساتھ عشق، یہی ایمان ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اور یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم ہے۔ حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہونے کا عملی طریقہ، درود پاک کی کثرت اور درود پاک پڑھتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر جاننا، یہ حصول ایمان کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار ہو جاؤ اس کا ایمان نہیں جسے میرے ساتھ محبت نہیں۔ حصول ایمان ایاک نعبد و ایاک نستعین اور ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، صراط مستقیم حضور علیہ السلام کی ذات اقدس تک رسائی۔ قرآن پاک اسی سمت ہدایت دے رہا ہے، انک لتہدی الی صراط مستقیم، اور اس کے حصول کے لیے درود پاک کی کثرت کی جائے، اور اگر درود پاک پڑھنا ہے تو اس کے لیے وضو، طہارت اور جگہ کی پاکیزگی ضروری ہے، اور اگر بندے نے پاؤں میں جوتے پہنے ہوں تو جوتے اتار کے درود پاک پڑھے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ حضور علیہ السلام تک رسائی کے لیے جو طریقہ کار بزرگان دین کے ہاں رائج ہے، جن لوگوں کو اس میں اللہ کی تعلیم دی جا چکی ہے، وہ اس کا تصور کر کے درود پاک پڑھے، یا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا عرض نیاز پیش کریں، اور جن کو اس میں اللہ تعلیم نہیں کیا گیا وہ کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کا تصور اپنے دل میں رکھیں اور سمجھیں کہ میرا درود، میری عرض، میری التجا حضور علیہ السلام سماعت فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ روضہ پاک کا تصور رکھیں گے تو پھر ان کی طرف سے آپ کو سلام پہنچے گا اور دل کی حالت بدل جائے گی۔ گنبد خضرا خواب میں نظر آ جائے تو انسان کی روح کی حالت بدل جاتی ہے۔ اور دوسری گزارش ہے کہ ہر مسلمان جب نماز ادا کرتا ہے تو سب سے اہم التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ التحیات کا وہ حصہ ہے جس کے بغیر سجدہ سہو بھی نہیں ہوتا۔ یہ نماز کا انتہائی اہم حصہ ہے، اور جب السلام علیکہ ایھا النبی کہنا ہے تو سوچ سمجھ کے کہنا ہے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں، اور از روئے شرع سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس امتی جو ان کی طرف توجہ کر کے سلام پیش کرتا ہے اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ یہ سلام بالمشافہ سلام ہے، اور تمام مسالک کے لوگ یہ سلام نماز میں پیش کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت جو کہا جا رہا ہے اس کی طرف توجہ کی جائے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالمشافہ روبرو درود پاک ہے، اور یہ پڑھتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مؤدبانہ موجودگی کا اس طرح احساس کرنا جیسا کہ میں نے بیان کیا، اور جس کو اس میں اللہ تعلیم کیا گیا ہے تو وہ اس کے ذریعے، اور اگر کسی کو تعلیم نہیں کیا گیا تو وہ گنبد خضرا شریف سنہری جالیوں کا تصور اپنی آنکھوں میں لائے، پھر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ ایسا نہ ہو
کہ التحیات پوری پڑ جائے اور پتہ ہی نہ ہو کہ کیا پڑھا۔ لہذا جب نماز کی نیت کرنی ہے تو ارادہ کر لینا ہے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونے لگا ہوں۔ اگر ہم السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں تو پھر تھوڑی دیر کے لیے رک کے اور یہ تصور کر کے، اور اگر نہیں بنتا تو دوبارہ پڑھ کے بے شک 10 مرتبہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھیں، جب تک حضور علیہ السلام کی جانب سے آنے والے سلام کا آپ کے دل کو احساس نہ ہو جائے۔ اور انشاءاللہ اس عمل کے ساتھ آہستہ آہستہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کھلیں گے، اور یہ ماہ رجب المرجب اس عمل کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے کتنی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، کتنی سختیاں دور ہو جاتی ہیں، کتنی ان گنت آرزوؤں کی تکمیل ہو جاتی ہے، یہ عملی طور پہ کرنے سے پتہ لگتا ہے۔ اللہ کریم جو کہا جو سنا گیا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اپنے آقا و مولا فخر کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم نور مجسم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک رسائی اور ان کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آستانہ عالیہ ڈیرہ حضرت میاں صاحب پہ اس مسجد شریف میں روزانہ مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ روزانہ یہ درود پاک 1,00,000 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے۔ جو دوست شوق رکھتے ہیں وہ اس سعادت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مبارک مہینے میں اپنے گھروں میں بھی درود پاک پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، تاکہ درود پاک کی کثرت سے ہمارے گھروں میں برکتیں نازل ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ بشرط توفیق درود پاک کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے پیارے وطن پاکستان کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے، ترقی اور استحکام عطا فرمائے، بد امنی، انتہا پسندی، دشمن اور شر پسند عناصر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم پاکستان کی محافظ پاک فوج کی ملک کی سلامتی کے لیے کی گئی کاوشوں کو قبول فرمائے، ان کے جذبہ حب الوطنی کو سلامت رکھے، اور ملکی سرحدوں کی حفاظت پہ مامور تمام فورسز کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نعت شریف پیش کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہوں گا کہ مٹے رنج و غم آزما کے تو دیکھو، ذرا ان کی محفل سجا کے تو دیکھو، سکون ہوگا حاصل دل مضطرب کو، خیال ان کا دل میں بسا کے تو دیکھو۔ یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ، کبھی تم مدینے میں جا کے تو دیکھو۔ سلاموں کے گجرے، درودوں کے تحفے، ذرا آنسوؤں سے سجا کے تو دیکھو۔ وہ ہے سامنے میرے آقا کا روضہ، نگاہوں کو اپنی اٹھا کے تو دیکھو۔ ظہوری کرم شامل حال ہوگا، مصیبت میں ان کو بلا کے تو دیکھو۔ اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔